चैप्टर का नाम नीली झील। ये उन दिनों का जिक्र है जब रूफी के दांत पर बिजली गिरी। रूफी, जिनको बाद में शैतान का नाम मिला, बिजली से बहुत डरते थे। जब बादल आते तो वो बिस्तरों में छुपते फिरते। सब कहते कि अगर बिजली को गिरना है तो जरूर गिरेगी। रूफी जवाब देते, बेशक गिरे, लेकिन इस तरह कम से कम उसे मुझको ढूंढना तो पड़ेगा। हुआ यूं कि बारिश अभी अभी थमी थी। रूफी सोफे के पीछे से निकलकर दबे पांव बरामदे तक गए, ये देखने कि बादल छट गए या नहीं। इतने में जोर से बिजली कूदी और एक अजीमल शान धमाका हुआ। जब वो होश में आए तो उनका एक दांत हिल रहा था। उन्होंने आईना देखा तो दांत का कुछ हिस्सा स्याह नजर आया। अगले रोज आसपास मशहूर हो गया कि रात रूफी मियाँ के दांत पर बिजली गिरी है। वो 2 दिन तक बिस्तर पर पड़े रहे, लेकिन इस तरह हम अपने आने वाले सहमाही इम्तिहान से ना बच सके। उस कमबख्त इम्तिहान ने हमारी नींद उड़ा रखी थी। मास्टर साहब ने हमारे साथ खास रियायत की और इजराए करम इम्तिहान चंद दिनों के लिए मुलतवी कर दिया। हमारे मास्टर साहब बड़े खूनख्वार किस्म के आदमी थे। यूं तो वो बैचलर ऑफ आर्ट्स थे, लेकिन हमें बाद में पता चला कि शादीशुदा हैं और कई बच्चों के बाप हैं। वो उन हजरात में से थे जो आपसे सवाल पूछेंगे, आपकी तरफ से खुद जवाब देंगे और फिर आपको डांटेंगे भी कि जवाब गलत था। उनके नौकर की ज़ुबानी मालूम हुआ कि उन्हें नींद में बोलने और चलने फिरने की बीमारी थी और वो सोते हुए पैदल चला करते थे। हालांकि उनके पास एक तांगा था और एक साइकिल। उन्हें खेल कूद का शौक भी था, लेकिन फ़कत इतना कि रेफरी बनकर खुश हो लिया करते। एक मर्तबा फुटबॉल के मैच में रेफरी थे कि यकलख्त जोश में आ गए और गेंद लेकर खुद गोल कर दिया। रूफी के अब्बा हमेशा उनसे कहा करते थे कि मास्टर साहब, आप इस इलाके में फुटबॉल के नंबर 2 खिलाड़ी हैं। एक रोज मास्टर साहब ने उनसे पूछा कि नंबर 1 खिलाड़ी कौन है। वो बोले, पता नहीं। सारी क्लास का इम्तिहान हो चुका था, सिर्फ मैं और रूफी रहते थे। पिछली जमातों में रूफी के छोटे भाई नन्हे मियाँ बाकी थे, क्योंकि इस बिजली के गिरने के सिलसिले में वो भी बतौर तिमारदार शरीक थे। मैं और रूफी मुजरिमों की तरह कमरे में दाखिल हुए। मास्टर साहब ने हमें बताया कि वो हमारा फ़कत ज़ुबानी इम्तिहान लेंगे और बिल्कुल आसान से सवाल पूछेंगे। घबराने या डरने की कोई बात नहीं। उन्होंने रूफी से पूछा, तुम्हें किसने बनाया? रूफी हाथ से इशारा करते हुए बोले, जनाब, इतना तो मुझे खुदा ने बनाया था, उसके बाद मैं खुद बड़ा हूँ। इस वक्त तुम एक छोटे से लड़के हो, जब बड़े होगे तो क्या बनोगे? मैं इंसान बनूंगा। तुमने ऐसी अजीब आंखें कहाँ से पाई? जी, ये चेहरे के साथ ही आई थी। अब मास्टर साहब मुझसे मुखातिब हुए, बताओ, हाथी कहाँ पाए जाते हैं? जनाब, हाथी इतने बड़े होते हैं कि उनके खोए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा मतलब है कि हाथी मिलते कहाँ हैं? जहां और हाथी हों वहां। क्या ये सच है कि हाथियों का हाफजा बेहद तेज होता है और वो कभी नहीं भूलते? जी, हाथियों के पास याद रखने के लिए बातें ही कौन सी होती होंगी। अच्छा, लोमड़ी की खाल का क्या फायदा है? लोमड़ी को गर्म रखती है। मास्टर साहब का चेहरा रूफी की तरफ फिर गया। अगर एक शख्स ने एक उल्लू 15 रुपए 5 आने 1 पाई में खरीदा और 7 रुपए 10 आने 11.5 पाई में बेच दिया, तो उसे कितना नुकसान हुआ? जनाब, मैंने आज तक उल्लू इतना महंगा बिकते नहीं दिखा। मैंने डरते डरते कहा। और तुमने? मैंने तो कभी उल्लू ही नहीं देखा। रूफी बोले, गजब खुदा का, तो आज तक तुमने उल्लू नहीं देखा? चिल्लाकर वो बोले, मेरी तरफ देखो, नीचे क्या देख रहे हो? अच्छा, मैं सवाल फिर दोहराता हूँ। मास्टर साहब ने सवाल दोहराया, बताओ, कितना नुकसान हुआ? जी, रुपयों में नुकसान हुआ और आने पाइयों में नफा। रूफी बोले, अच्छा, आज तुमने जो सबसे अजीब वाकया देखा हो बयान करो। जनाब, आज मैंने चंद आदमियों को एक घोड़ा बनाते देखा। लकड़ी का घोड़ा? जी नहीं, असली घोड़ा, जीता जागता घोड़ा। लेकिन जब मैंने देखा तो वो तकरीबन उसे मुकम्मल कर चुके थे और उसकी खुरों में मीखे ठोंक रहे थे। साबित करो कि कलम तलवार से अहम है। जनाब, तलवार से चेक पर दस्तखत नहीं किए जा सकते। मास्टर साहब कुछ कुछ खफा हो चले थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है?
جی جغرافیے کے 50ویں صفحے پر۔ جغرافیے میں نہیں، ویسے کہاں ہے؟ جناب آسٹریلیا کرۂ ارض پر ہے۔ تربوز کے فوائد بیان کرو۔ تربوز ایک ایسا پھل ہے جسے کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، اور اسے ہاتھ منہ بھی دھو سکتے ہیں۔ اور ناریل؟ جی ناریل پر ٹکٹ لگا کر اور پتے لکھ کے بطور پارسل کے بھیج سکتے ہیں۔ اچھا، حروف اضافت کیا ہوتے ہیں؟ جناب حروف اضافت وہ ہوتے ہیں جو اضافہ کرتے ہیں اور جنہیں پڑھ کے کچھ اور حروف یاد آ جاتے ہیں۔ مثلاً گھڑی ساز یوں معلوم ہوتا ہے جیسے زمانہ ساز ہو، پالتو فالتو معلوم ہوتا ہے، مجرد مجرب اور طبلہ نواز بندہ نواز معلوم ہوتا ہے، اور بس ماسٹر صاحب بالکل خفا ہو گئے۔ اب ننھے میاں کو بلایا گیا۔ ننھے گنتی گن کر دکھاؤ، ماسٹر صاحب بولے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 غلام بیگم اور بادشاہ، ننھے نے فاتحانہ انداز سے کہا۔ اس میں غریب ننھے کا بھی قصور نہیں تھا۔ ان دنوں گھر میں تاش خوب ہوتی تھی۔ شام کو ماسٹر صاحب ہمارے ہاں آئے۔ روفی کے ابا سے دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ سونے کے وقت ہمیں سنایا گیا کہ ہماری تعلیمی حالت بہت کمزور ہے، چنانچہ ماسٹر صاحب ہمیں گھر پہ پڑھانے آیا کریں گے۔ اس خبر نے ہمیں اداس کر دیا۔ اگلے روز اتوار تھا۔ صبح ہم نے مچھلیاں پکڑنے کا سامان لیا اور جھیل کا رخ کیا۔ اس ٹیوشن کی نئی مصیبت نے ہمیں غمگین کر دیا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جو رہی سہی آزادی میسر تھی وہ بھی چھن گئی۔ جھیل کے شفاف اور نیلے پانی پر ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی۔ دور بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوا میں تیر رہے تھے۔ کناروں پر پھولدار بیلیں اور پودے جھکے ہوئے تھے اور بے شمار تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ جھیل کے کنارے دور دور تک چلے گئے۔ دوسرا کنارہ بہت دور تھا اور کبھی کبھار ہی دکھائی دیتا۔ جب بارش تھمی ہو یا دن بالکل صاف ہو تو ہر بار کسی نئی شکل میں دکھائی دیتا۔ کبھی دور دور تک محل اور قلعے دکھائی دیتے، کبھی گھنے اور سرسبز باغ، اور کبھی ریت کے ٹیلے اور نخلستان نظر آتے۔ ہم ہر اتوار جھیل کے کنارے گزارتے۔ بڑے اہتمام سے مچھلیاں پکڑنے کا پروگرام بنتا، مچھلیاں بھوننے کا سامان بھی ساتھ ہوتا۔ ہمارے مچھلیاں پکڑنے کے طریقے بھی صحیح تھے، لیکن ہم نے کبھی وہاں ایک مچھلی نہیں پکڑی۔ انجینئر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کا خیال تھا کہ اس جھیل میں مچھلیاں بالکل نہیں ہیں۔ جھیل کے پانی میں کوئی خرابی تھی۔ معدنیات کے کچھ ایسے اجزاء شامل تھے جن میں مچھلیاں زندہ نہیں رہ سکتی تھیں، لیکن ہمیں اس پر بالکل یقین نہ آیا۔ ایسی خوشنما جھیل میں تو مچھلیاں دور دور سے آ کر رہیں گی۔ ہم اداس ہوتے یا ہمیں دھمکایا جاتا تو ہم سیدھا جھیل کا رخ کرتے۔ بنسیاں پانی میں ڈال کر گھاس اور پھولوں میں بیٹھ جاتے، بادشاہوں، پریوں اور بحری ڈاکوؤں کی کہانیاں پڑھتے۔ ذرا سی دیر میں ہم بھول جاتے کہ اس خوبصورت گوشے کے علاوہ دنیا کے اور حصے بھی ہیں جہاں اسکول بھی ہیں، اسکول کا کام ہے، ماسٹر صاحب کی ڈانٹ ہے، گھر والوں کی گھرکیاں ہیں۔ ہم دوسرے کنارے کی باتیں کرتے جسے دیکھنے کا ہمیں بے حد شوق تھا۔ ہم قیاس آرائیاں کرتے کہ وہاں کیا کچھ ہوگا، شاید وہاں کسی اور قسم کی دنیا ہوگی، کس طرح کے لوگ ہوں گے۔ ہم نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ کہیں سے کشتی لے کر چپکے سے نکل جائیں اور جھیل کو عبور کر کے دوسری طرف جا پہنچیں، لیکن ہمیں کشتی نہ مل سکی۔ تیرنا ہمیں آتا نہیں تھا۔ کنارے کنارے چل کر دوسری طرف جانا ناممکن تھا کیونکہ راستے میں کئی رکاوٹیں تھیں۔ جب ہم چاندنی رات میں جھیل کے کنارے بیٹھ کر ایک دوسرے کو پریوں کی کہانیاں سناتے تو جیسے سارے کردار ہماری آنکھوں کے سامنے چلنے پھرنے لگتے۔ چاندنی کچھ یوں بدل جاتی اور دوسرا کنارہ ایسا پرسحر خطہ معلوم ہونے لگتا کہ ہم سچ مچ پریوں کے ملک میں پہنچ جاتے۔ دن میں جب سمندری لٹیروں کی کہانیاں پڑھی جاتی تو ہمارا لباس بھی لٹیروں جیسا ہوتا۔ سر پر سیاہ رومال باندھے جاتے، چھوٹی چھوٹی کشتیاں بنا کر جھیل میں چھوڑی جاتی، ہوائی بندوقوں اور پٹاخوں سے جھوٹ موٹ کی جنگ ہوتی، ایک فرضی جزیرے پر قبضہ کیا جاتا، وہاں سے خزانہ برآمد ہوتا۔ جب تیز دھوپ نکلتی، بھنورے گانے لگتے، ہوا رک جاتی اور طرح طرح کی خوشبوئیں فضا میں رچ جاتی تو ہم آنکھیں بند کیے غنودگی میں رنگ برنگے خواب دیکھتے رہتے۔ اگر وہ جھیل وہاں نہ ہوتی تو نہ جانے ہمارے دن کیوں کر گزرتے، کیونکہ گھر میں ہر ایک ہم دونوں کا دشمن تھا اور ڈانٹنے پر تلا ہوا تھا،
ان کا رویہ یہ تھا کہ اگر کچھ کیا ہے تو کیوں کیا ہے، اور اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا۔ ان دنوں سب کے دلوں میں خیال یہ بیٹھ گیا تھا کہ ہم دونوں نہایت نالائق ہیں اور بالکل نہیں پڑھتے۔ ابا کا تبادلہ حسب معمول آبادی سے دور کسی ویرانے میں ہوا اور مجھے روفی کے ہاں بھیج دیا گیا۔ گھر سے ہر خط میں تاکید آتی کہ لڑکے کی پڑھائی کا خاص خیال رکھا جائے، چنانچہ خاص سے بھی زیادہ خیال رکھا جاتا۔ گیہوں کے ساتھ گھن باقاعدہ پستہ اور ننھے میاں کی بھی خوب تواضع ہوتی۔ ننھے میاں سونے سے پہلے بڑے خشوع و خضوع سے دعا مانگتے کہ یا رب العالمین ہمارے کنبے والوں کو نیک ہدایت دے، اور انہیں بتا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، کیونکہ اب تک یہ لوگ اس سے بے بہرہ ہیں۔ گھر میں کئی نوکر تھے، جن میں سب سے سینئر رستم تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا تھا، اس کا تکیہ کلام رکھی ہے تھا۔ کوئی پوچھتا میاں رستم میری اینک کہاں گئی؟ جواب ملتا جی فرش پر رکھی ہے۔ میرے کاغذات یہاں تھے، کہاں گئے؟ جی ردی کی ٹوکری میں رکھے ہیں۔ میرا بٹوا کہاں گیا؟ جی ہوز کی تہ میں رکھا ہے۔ ننھے میاں پھینک آئے ہیں۔ اسے ریڈیو کا بہت شوق تھا، جب دیکھو ریڈیو سے کان لگائے سن رہا ہے۔ ایک مرتبہ کھانا کھاتے وقت کسی نے رکابی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ رستم فوراً بولا بیحاق کا خیال ہے، بلمپت لے میں۔ ویسے اس وقت ریڈیو پر پکا گانا بھی ہو رہا تھا۔ ہمیں باورچی نے بتایا کہ صبح اٹھ کر رستم یوں دعا مانگتا ہے کہ اے خدا، اس وقت دن کے 6:15 بجا جاتے ہیں، اب آپ اردو میں دعا سنیے۔ یہ دعا دوپہر کو 1 بجے اور رات کے 9 بجے پھر مانگی جائے گی۔ اس دعا کی خاص خاص سرخیاں یہ ہیں۔ پھر دعا مانگ چکنے کے بعد کل پھر میں اسی وقت دعا مانگوں گا۔ اچھا، اب اجازت دیجیے، آداب عرض۔ اور بعض اوقات تو رستم دعا کے بعد خدا کو موسم کا حال بھی بتایا کرتا۔ باورچی بے حد موٹا تھا، اتنا کہ تصویر کھینچتے وقت اس کی کئی تصویریں لینی پڑتی تاکہ وہ مکمل آ جائے، اور ہر وقت وہ ہنستا رہتا تھا۔ اکثر اس سے پوچھا جاتا کہ ہنستے کیوں ہو؟ جواب ملتا جناب شکل ہی ایسی ہے۔ اس کی گفتگو سن کر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ریڈیو پر دیہاتی پروگرام ہو رہا ہو۔ بعض اوقات وہ جان بوجھ کر بہرا بن جاتا، ہم آوازیں دیتے رہتے اور وہ بالکل نہ سنتا۔ ایک مرتبہ روفی چلاتے رہے اور ساتھ کے کمرے میں چپ چاپ سنتا رہا۔ ہم کھڑکی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اسے جب پوچھا گیا کہ اتنی آوازیں اسے کیوں سنائی نہیں دی تو بولا میں نے آپ کی پہلی آوازیں نہیں سنی، صرف چوتھی آواز سنی تھی۔ ایک مرتبہ ہمارا گھوڑا کھو گیا، سب نے باری باری ڈھونڈا، کسی کو نہ ملا۔ باورچی گیا اور گھوڑے کو پکڑ لایا۔ پوچھا کہ یہ تمہیں کیسے مل گیا؟ بولا سب سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ اگر میں گھوڑا ہوتا اور کھوئے جانے کی نیت ہوتی تو کہاں جاتا؟ بس میں سیدھا اسی جگہ گیا اور گھوڑا وہیں کھڑا تھا۔ گھر میں بہت سے پالتو جانور اور پرندے تھے۔ ایک طوطا تھا جو روفی کے ابا کے دفتر میں رہتا تھا۔ اسے چند فکرے یاد تھے۔ جب کوئی آتا تو ہیلو کہتا، پھر کہتا دروازہ بند کر دیجیے۔ وہ اندر آ جاتا تو اسے روفی کے ابا کے متعلق بتاتا کہ باہر گئے ہوئے ہیں یا گھر میں ہیں۔ جاتے وقت پھر کہتا دروازہ بند کر دیجیے۔ ہمیں خاص طور پر کہا گیا تھا کہ ہم اس طوطے کے ساتھ باتیں کیا کریں اور اسے اچھے اچھے فکرے سکھائیں، لیکن ہم کو دیکھ کر نہ جانے اسے کیا ہو جاتا، بس وہ ایک فکرے کا جاپ کرنے لگتا۔ میاں مٹھو ہوں، میاں مٹھو ہوں۔ ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے، بولو مٹھو، شاباش، باتیں کرو، یہ کہو وہ کہو، نئے نئے فکرے سکھاتے، لیکن اس کی میاں مٹھو ختم نہ ہوتی، اور ساتھ ساتھ وہ ہماری طرف اس انداز سے دیکھتا جیسے جواب کا منتظر ہو۔ ہر مرتبہ کچھ اس قسم کی گفتگو ہوتی۔ ہیلو، وہ کہتا، ہیلو بھائی طوطے، سناؤ کیا حال ہے؟ میاں مٹھو ہوں، بڑے پیار بھرے لہجے میں جواب ملتا۔ ہاں ہو؟ میاں مٹھو ہوں، چلا کر۔ درست کہتے ہو؟ میاں مٹھو ہوں، اس مرتبہ لہجہ سوالیہ ہوتا۔ ہو گے؟ میاں مٹھو ہوں، بڑی حیرانی کے ساتھ۔ تو پھر کیا کریں؟ میاں مٹھو ہوں، میاں مٹھو ہوں، غصے میں۔ مان لیا بابا، مان لیا، عجیب نامعقول طوطا ہے۔ میاں مٹھو ہوں، میاں مٹھو ہوں، اور ہم وہاں سے چلے آتے۔ کچھ سفید رنگ کی موٹی موٹی ایرانی بلیاں بھی تھیں جو اس قدر مغرور تھیں کہ کسی کو خاطر میں نہ لاتی۔ البتہ ایک چھوٹی سی بلی بڑی ذہین اور سمجھدار تھی۔
وہ صبح صبح ہمیں جگانے آتی، چپکے سے پلنگ پر چڑھ کر پاؤں میں ہلکی سی گدگدی کرتی، جگا کر ایک کونے میں انتظار کرتی کہ کہیں ہم دوبارہ نہ سو جائیں۔ بڑے کمرے میں کچھ قالین تھے، اتنے خوبصورت کہ انہیں فرش پر دیکھ کے ہمیں بڑا افسوس ہوتا۔ وسط میں جو بڑا قالین تھا اس کا کچھ حصہ جل گیا تھا، اس طرح کہ وہاں پر نہ صوفہ رکھا جا سکتا تھا نہ کوئی میز۔ جب کبھی مہمان آتے تو وہی عقلمند بلی اس جلے ہوئے حصے پر بٹھا دی جاتی۔ وہ کچھ اس انداز سے وہاں بیٹھتی جیسے اسے کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ اسے لاکھ بلاتے، بہلاتے، پھسلاتے، پیار کرتے، لیکن وہاں سے تب تک نہ ہلتی جب تک وہ سب چلے نہ جاتے۔ باہر والوں میں سے کسی کو پتہ تک نہ تھا کہ ہمارا خوبصورت قالین جلا ہوا ہے۔ ان دنوں روفی اور میں اوپر کے کمرے میں رہتے تھے، کیونکہ روفی کا خیال تھا کہ سطح سمندر سے زیادہ بلندی کی وجہ سے اس کی آب و ہوا بہتر ہے۔ ٹیوشن شروع ہو گئی۔ دن بھر اسکول میں رہتے، شام کو ماسٹر صاحب تشریف لاتے، جو چلتے وقت فالتو کام دے جاتے، جس کے لیے دیر تک جاگنا پڑتا۔ بعض اوقات روفی کے ابا ہمیں سیر پر لے جاتے اور رستے بھر انواع اقسام کی ہدایتیں ملتی۔ یہ کرو، یہ مت کرو، اگر یہ کرو تو یہ بھی ضرور کرو، اور اگر یوں نہیں کرتے تو یوں بھی مت کرو۔ ایک روز انہوں نے ہمیں کلب جانے کو کہا۔ بولے، اس طرح تمہاری معلومات میں اضافہ ہوگا اور گفتگو کرتے وقت اب جو جھجک محسوس ہوتی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ چنانچہ ہم کلب گئے۔ جا کر دیکھتے کیا ہے کہ ایک بہت بڑی سجی سجائی عمارت سنسان پڑی ہے، اور ایک لمبے سے کمرے میں بہت سے معمر حضرات بالکل بیزار بیٹھے ہیں۔ ہم ایک کونے میں چوروں کی طرح کھڑے تھے کہ انجینئر صاحب نے بلایا اور پاس بٹھا لیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر انہوں نے کہا، بھائی لڑکوں، کچھ بات چیت کرو۔ میں نے روفی کی طرف دیکھا، انہوں نے میری طرف اشارہ کیا۔ میں نے گلا صاف کیا اور سوچنے لگا کہ کیا کہوں۔ چند روز پہلے ہم نے سنا تھا کہ شاہ امان اللہ خان نے تخت چھوڑ دیا ہے، چلو اسی سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ وہ سنا آپ نے؟ امان اللہ خان نے تخت چھوڑ دیا۔ اچھا، کب؟ انجینئر صاحب نے پوچھا۔ کچھ دن ہوئے۔ ان کی بغل میں جو صاحب بیٹھے تھے بولے، کس نے تخت چھوڑ دیا؟ جی امان اللہ نے۔ اف کہہ کے وہ خاموش ہو گئے۔ کیا ہوا؟ کون تھا؟ ایک صاحب جو ان کے بالکل قریب بیٹھے تھے کہنے لگے، جی امان اللہ خان نے تخت چھوڑ دیا۔ اوہ! ان کے سامنے بیٹھے ہوئے صاحب کچھ دیر کے بعد چونک کر بولے، یہ کن صاحب کا ذکر ہو رہا ہے؟ جی امان اللہ خان کا۔ انہیں کیا ہوا؟ انہوں نے تخت چھوڑ دیا۔ اچھا بھائی، یہ اکیلے ہی اکیلے کیا باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں بھی تو بتاؤ، ایک طرف سے آواز آئی۔ جی امان اللہ خان نے تخت چھوڑ دیا۔ وہ بڑا افسوس ہوا۔ کون تھے وہ؟ جی بادشاہ تھے۔ کہاں کے؟ افغانستان کے۔ اچھا۔ میرے داہنے ہاتھ بیٹھے ہوئے صاحب یک لخت چل پڑے۔ کیا کسی نے تخت چھوڑ دیا؟ جی ہاں۔ کس نے؟ امان اللہ خان نے۔ ہو، امان اللہ خان نے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر سامنے کے صوفے پر ایک صاحب ہڑبڑا کر اٹھے۔ یہ کوئی کسی کے کچھ چھوڑ دینے کا ذکر ہو رہا تھا کیا؟ کیا ہوا؟ جی امان اللہ خان نے تخت چھوڑ دیا۔ ارے! غرض یہ کہ اسی طرح باری باری ہر شخص نے پوچھا کہ کیا ہوا، اور مجھے کوئی 50 مرتبہ بتانا پڑا کہ امان اللہ خان نے تخت چھوڑ دیا۔ ہم نہایت بیزار ہو کر واپس لوٹے۔ گھر میں سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جھیل کی باتیں شروع ہو گئی۔ مچھلیوں کے متعلق ان کے شبہات بدستور موجود تھے۔ ہم نے بڑے وثوق سے کہا کہ وہاں بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، ہم اکثر پکڑتے رہتے ہیں، ہم نے کئی مرتبہ انہیں بھونا بھی ہے۔ بولے، اچھا، اس مرتبہ پکڑو تو گھر لانا، ہم بھی چکھیں گے۔ اگلے اتوار کو ہم صبح سے شام تک پانی میں بنسیاں ڈالے بیٹھے رہے، لیکن کچھ نہ ملا۔ واپسی پر بازار میں مچھلی والے سے بڑی بڑی مچھلیاں خریدی گئیں اور باورچی کے حوالے کی گئیں۔ اتفاق سے اس شام کو سب کہیں باہر مدعو تھے۔ گھر میں صرف میں اور روفی تھے، اور ایک بزرگ جو ننھے میاں کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا کرتے۔ رات کے وقت بزرگ کو اچھی طرح دکھائی نہ دیتا تھا۔ ننھے میاں پہلے تو دسترخوان پر بیٹھتے، پھر چپکے سے اٹھ جاتے۔ ادھر بلیاں قطار باندھے کیوں لگائے منتظر ہوتی اور بڑے اطمینان سے ساتھ آ بیٹھتی۔ وہ یہی سمجھتے کہ ننھے میاں ساتھ بیٹھے ہیں، چنانچہ وہ بار بار بلیوں سے کہتے، برخوردار، بھوکے مت رہنا، چیزیں اٹھا اٹھا کر ان کے سامنے رکھتے، یہ چکھو برخوردار،
یہ بھی کھاओ। ادھر بلیاں بڑے سکون سے کھاتی۔ چنانچہ ہماری خریدی ہوئی مچھلیاں اس رات بلیوں نے کھائی۔ اگلی مرتبہ ہم جھیل پر گئے اور واپس آتے وقت مچھلیاں خرید کر لائے تو نہ جانے کس کے مشورے سے مچھلیاں ڈاکٹر صاحب کے ہاں بھیج دی گئیں، اس سے اگلی مرتبہ انجینئر صاحب کے ہاں۔ پھر ایک روز کیا ہوا کہ سب کے سامنے مچھلی والا حساب لے کر آ گیا۔ ہمارا جیب خرچ ختم ہو چکا تھا اور مچھلیاں ادھار آ رہی تھیں۔ سب کو پتہ چل گیا، ہمارا خوب مذاق اڑا۔ ہمیں ہدایت کی گئی کہ آئندہ جھیل پر نہ جایا کریں، ہم وہاں محض وقت ضائع کرنے جاتے ہیں، جب وہاں مچھلیاں ہی نہیں تو جانا بالکل بے سود ہے۔ ہم اسکول کا کام کر رہے تھے، رستم ہمارے پاس بیٹھا تھا۔ ہمارے دل میں بار بار یہی خیال آتا کہ وہاں جانا بے سود کیوں ہے۔ رستم کہہ رہا تھا، لڑکوں، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تب تمہیں معلوم ہوگا کہ دنیا میں جس کام سے کسی کے فائدے کی امید نہیں وہ بے سود ہے۔ دنیا میں لوگ صرف وہی کام کرتے ہیں جس میں نفع ہو، صرف ان لوگوں سے ملتے ہیں جو فائدہ پہنچا سکیں، صرف وہ باتیں سوچتے ہیں جو سود مند ہوں، باقی سب کام، سب انسان اور سب باتیں بیکار ہیں۔ اگلے اتوار کو سب کہیں باہر جا رہے تھے۔ ہمیں حکم ملا کہ ہم دن بھر گھر کی رکھوالی کریں گے، چھوٹے ننھے میاں ٹیلی فون اور ملاقاتیوں کا خیال رکھیں گے، اور ماسٹر صاحب نے ہمیں گھوڑے پر جواب مضمون لکھنے کو کہا تھا۔ میں اور روفی کمرے میں کاپیاں لیے بیٹھے تھے۔ ایک کونے میں ننھا کھیل رہا تھا۔ ننھے میاں پڑوس کے بچوں کے ساتھ تھے۔ رستم پوچھنے لگا، کیا لکھ رہے ہو؟ ہم نے بتایا، گھوڑے پر جواب مضمون۔ وہ بولا، یوں بھی کبھی مضمون لکھے گئے ہیں؟ سوال مضمون ہو یا جواب مضمون، جس چیز پر لکھنا ہو اسے دیکھ کر لکھو، میں ابھی گھوڑا لاتا ہوں۔ وہ گھوڑا لے آیا۔ اب اس پر سوار ہو کر لکھو، تمہیں گھوڑے پر جواب مضمون لکھنا ہے۔ وہ گھوڑا بہت اونچا تھا، ہم زینے پر کھڑے ہو گئے۔ رستم گھوڑے کو کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بڑی مشکل سے گھوڑا نزدیک آیا۔ ابھی روفی نے اپنا پاؤں اس پر رکھا ہی تھا کہ وہ آگے چل دیا۔ کئی مرتبہ اسی طرح ہوا۔ آخر طے ہوا کہ گھوڑے پر سیڑھی لگا کر چڑھا جائے۔ رستم بولا، اگر تم دونوں نے اس گھوڑے پر چڑھ کر مضمون لکھا تو دونوں کا مضمون ایک سا ہوگا، میں ایک اور گھوڑا لاتا ہوں۔ ہم نے کہا، نہیں، یہی کافی ہے۔ بمشکل روفی گھوڑے پر سوار ہوئے۔ وہ اس قدر ڈرے ہوئے تھے کہ رستم کو بھی ساتھ بیٹھنا پڑا۔ میں نے انکار کر دیا۔ دیکھتے دیکھتے گھوڑا بدک کر سرپٹ بھاگا۔ رستم نے 4 یا 5 نہایت اعلیٰ درجے کی نفیس کلا بازیاں کھائیں اور روفی نے کسی کہنہ مشق نیٹ کی طرح تماشا دکھایا۔ کپڑے جھاڑتے ہوئے روفی رستم سے بولی، گھوڑے پر ان دونوں سواریوں کا شکریہ۔ 2 سواریاں کیسی؟ میری پہلی اور آخری سواری۔ باورچی کو کہا گیا تھا کہ وہ ننھے کا خیال رکھے، چنانچہ وہ ہر 10-15 منٹ کے بعد باورچی خانے کی کھڑکی سے سر نکال کر ننھے کی طرف دیکھے بغیر چلاتا تھا، ننھے یوں مت کرو، خبردار ننھے، جو یہ کیا تو۔ پھر یکایک ننھے کے رونے کی آواز آئی۔ ہم بھاگے بھاگے پہنچے۔ ننھے کو چوٹ کیوں کر لگی؟ ہم نے باورچی سے پوچھا۔ وہ سامنے سیڑھیاں دیکھی آپ نے؟ ہاں، بس وہ ننھے نے نہیں دیکھی۔ ہم نے اسے چپ کرانے کے بتیرے جتن کیے۔ آخر رستم نے مشورہ دیا کہ اسے گائے کا دودھ پلایا جائے۔ باورچی دودھ لایا۔ ہم نے اس سے پوچھا، یہ تازہ تو ہے نا؟ تازہ؟ چند گھنٹے پہلے یہ سبز گھاس تھا، اس نے فوراً جواب دیا۔ ننھے نے چکھا لیکن پینے سے انکار کر دیا۔ معلوم ہوا کہ دودھ پھیکا تھا۔ باورچی سے شکر ملانے کو کہا گیا۔ اس نے گھر چھان مارا لیکن شکر نہ ملی۔ رستم نے کہا، ابھی صبح 5 سیر شکر آئی تھی، باورچی خانے میں نے خود دیکھی ہے۔ باورچی مسکرایا اور بولا، اوفو، مجھے یاد آیا۔ اندر گیا، خالی ہاتھ لوٹا، وہاں تو نہیں ملی۔ تو پھر کہاں گئی؟ کسی کتے بلی نے کھا لی ہوگی، وہ بولا۔ اندر جا کر دیکھتے ہیں تو ایک بالکل چھوٹا سا کتا خواب خرگوش سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اسے جگانے سے پہلے میں نے پوچھا، کیا کتے شکر کھاتے ہیں؟ اور کتوں کا تو مجھے پتا نہیں، یہ کتا بےحد چٹورا ہے، میٹھی چیز تو یہ کبھی نہیں چھوڑتا، ضرور اسی نے شکر کھائی ہے، اسے تول کر دیکھ لیجئے۔ کتے کو جگایا گیا، ترازو منگائی گئی، اسے تولا گیا، وہ پورا 5 سیر تھا۔ شکر کا وزن تو پورا ہو گیا،
रूफी ने बावर्ची से पूछा। अब कुत्ते का वजन कहाँ है? बावर्ची से जब कई और सवाल पूछे गए तो वो बोला, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं जितना कि दिखाई देता हूं। काश कि तुम होते, रुस्तम ने कहा। इतने में नन्हे मियाँ आ गए। नन्हे मियाँ खुद 4.5 साल के थे और छोटे नन्हे से 2 साल बड़े थे। हमने उनकी खुशामद की कि छोटे नन्हे के साथ खेलो। उन्होंने बड़ी हकारत से नन्हे की तरफ देखा और बोला, इसके साथ? ये तो बच्चा है। नन्हा खूब रो रहा था। आखिर हमने तंग आकर रेडियो लगा दिया और उसे इतना बुलंद कर दिया कि नन्हे की आवाज दब कर रह गई। दफ्तर से इस तरह तोते को निकालकर रेडियो के सामने बिठा दिया। स्याही से नन्हे मियाँ की दाढ़ी और मूछें बनाई गई। बिल्लियों के मुंह पर पाउडर, सुर्खी और लिपस्टिक लगाई गई। कुत्ते के गाल में सफेद कॉलर और नहायत बढ़िया टाई डाली गई। सर पर हैट ओढ़ाया गया। घोड़े के सर पर कुल्ला रखकर साफा बांधा गया। फोन आया। रूफी ने रिसीवर उठाया और नन्हे के मुंह के सामने कर दिया। नन्हा खूब मजे ले लेकर रो रहा था। कुछ देर के बाद फिर फोन आया। रूफी ने पूछा, कौन साहब बोल रहे हैं? आवाज आई, इनाम अली, इकराम अली, अल्हाम अली एंड कंपनी। ओ, आदाबर्स आदाबर्स और आदाबर, और रिसीवर रख दिया। घर में खूब उधम मचाया गया। संदूकों और अलमारियों की तलाशी ली गई। बंदूक निकाल कर चलाई गई। 2 घड़े फूट गए। फिर फोन किया गया। कौन सा नंबर चाहिए? ऑपरेटर ने पूछा। कोई सा नंबर दे दीजिए, रूफी बोले। आप बताइए। आप खुद को ही अच्छा सा नंबर दे दीजिए। नहीं आप। वल्लाह आप बताते हैं या नहीं? रूफी ने डायल पर लिखा हुआ नंबर पढ़ा। मुझे ये नंबर चाहिए। ये तो आपका नंबर है। तो फिर मैं अपने आप से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जब शाम को सब आए तो हम बड़ी संजीदगी से सवाल निकाल रहे थे। नन्हा रोने के शोगल से तंग आकर सो चुका था। नन्हे मियाँ के मुतल्लिक पूछा गया कि वो कहाँ हैं। कुछ देर में वो सबके सामने से गुजरे। वो कुछ चीजें चुरा लिए जा रहे थे। मुंह सफेद क्रीम से लेपा हुआ था। उन्हें पकड़ा गया। मालूम हुआ कि आपने वेनिशिंग क्रीम लगाई है और आपका ख्याल है कि आप सबकी निगाहों से ओझल हो चुके हैं और आपको चोरी करते हुए कोई नहीं देख रहा। सुबह सुबह बाहर आहट हुई। हमने पूछा, कौन है? बावर्ची था। मुझे 6 बजे जगा देना, रूफी बोली। 6 तो बज गए, उसने बताया। तो मुझे जगा दो। हम बाहर निकले। चुपके से गाय का मोटा ताजा और बैल नुमा बछड़ा खोला। उसके एक सींग पर साइकिल का लैंप लगाया गया, दूसरे पर हॉर्न और घंटी फिट किए गए। हम दोनों सवार होकर सैर के लिए निकले। रूफी ने दोनों सींग यूं पकड़े थे जैसे मोटर चला रहे हों। लैंप रोशन था। हम हॉर्न बजाते थे और घंटे भी। मास्टर साहब बिल्कुल हमारे पड़ोस में रहते थे। उन्होंने मुर्गियां, बतखें, खरगोश और न जाने क्या क्या अला बला पाल रखा था। रास्ते में तय हुआ कि आज दोपहर को छत पर चढ़कर आईने की मदद से उनके परिंदों और जानवरों पर सूरज की शुआएं फेंकी जाएं। मुर्गियां और बतखें उड़कर सड़क पर चली गईं। कुछ हमारे यहाँ आ गई। खरगोश अंदर जा छुपे और फिर रूफी के हाथ से जो आईना फिसला है तो चूर चूर हो गया। हमने रुस्तम को बताया। वो बोला, गजब हो गया। ये आईना तो बहुत पुराना था, कई नस्लों से आपके खानदान में चला आता था। हम बहुत डरे हैं। अच्छा, मैं मौका पाकर साहब से कह दूंगा कि वो आईना जो नस्लन बाद नस्लन आपके यहाँ चला आता था। हाँ हाँ, उसे क्या हो गया? हमने बेसब्री से पूछा। उसे इस नस्ल ने तोड़ दिया है। हम मिन्नतें करने लगे कि किसी को मत बताना, हम दूसरा खरीद लाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही। मुसीबत ये थी कि हम उन दिनों मुफलिस थे। मेरी साइकिल में इतने पंक्चर लगे हुए थे कि साइकिल वाला आजिज आ चुका था। आखिरी मर्तबा जब मैं एक और पंक्चर लगवाने गया तो उसने मुझे ट्यूब दिखाई। पंक्चरों पर पंक्चर और उन पर और पंक्चर लगे हुए थे। वो बोला, अब मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि इस ट्यूब पर एक नई ट्यूब चढ़ा दूं, बस। उधर रूफी के पास भी कुछ नहीं था। हमने रुस्तम से उधार के लिए कहा। वो बोला, मुझे तो पड़ोसियों ने कंगाल कर रखा है, सब कुछ उधार ले जाते हैं। बाज औकात जो चीजें मैं खुद उधार लाता हूँ वो उन्हें भी उधार ले जाते हैं। मेरी तनख्वाह, मेरे बर्तन, कपड़े, संदूक, सब कुछ उनके यहाँ रहता है।
ان کے ہاں میری اتنی چیزیں ہیں کہ اپنے گھر کے مقابلے میں ان کے ہاں میرا زیادہ جی لگتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک روز وہ میرے مصنوعی دانت اور اینک بھی ادھار لے گئے تھے۔ ہم بڑے گھبرائے۔ آخر طے ہوا کہ باورچی سے ادھار مانگے جائے، اور مانگتے وقت اسے باورچی نہ کہا جائے بلکہ خان سامہ کہا جائے۔ مشکلوں سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ کسی سے ادھار لے کر ہمیں کل روپے دے گا، اور ہم اسے 11 بجے بڑے بازار میں ملے۔ ہم اسکول سے بھاگ کر بازار پہنچے۔ دیر تک انتظار کرنے پر بھی وہ ہمیں نہ ملا۔ ادھر یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں کوئی ہمیں بازار میں دیکھ نہ لے۔ آخر ہم ایک دکان میں جا گھسے اور یوں ہی قیمتیں پوچھنے لگے۔ روفی نے ایک مفلر کی قیمت پوچھی۔ دکاندار بولا 50 روپے۔ لا حول ولا قوت! اور اس قلم کی کیا قیمت ہے؟ 2 لا حول ولا قوت! یعنی 100 روپے۔ اچھا، کوٹوں کا کپڑا تو دکھا دیجئے۔ ہم کپڑوں کو بھی دیکھ رہے تھے اور سڑک کی طرف بھی۔ تھوڑی سی دیر میں ہم نے سارے تھان الٹ پلٹ کر رکھ دیے۔ دکاندار بولا، تو کون سا کپڑا پسند آیا آپ کو؟ جناب معاف فرمائیے، ہمیں کپڑا نہیں خریدنا تھا، دراصل ہم اپنے باورچی کی تلاش میں ہیں۔ تو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ کا باورچی ان 2 باقی ماندہ تھانوں میں لپٹا ہوا ہے تو میں وہ بھی دکھائی دیتا ہوں۔ وہ بقیہ تھان لینے مڑا اور ہم وہاں سے بھاگے۔ آخر ہمیں باورچی مل ہی گیا۔ اتنی دیر لگا دی، پتہ بھی ہے اب کیا وجہ ہے؟ ہم نے اسے شکایتاً کہا۔ میں مختلف آدمیوں سے وقت پوچھتا رہا ہوں، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ۔ وہ سامنے دیکھو، ایک کلاک میں پورے 12 بجے ہوئے تھے۔ ارے وہ چونک پڑا، یہ کلاک کی دوسری سوئی کہاں گئی؟ ہم نے بالکل ویسا ہی آئینہ خریدا۔ واپسی پر اس نے بتایا، میں ڈاک لانے کا بہانہ کر کے آیا ہوں، اس لیے ڈاک خانے ہو کر چلیں گے۔ اور ہم رستے بھر ڈرتے آئے کہ کہیں کوئی ہمیں اور آئینے کو دیکھ نہ لے۔ کوئی ڈاک تھی؟ اس سے پوچھا گیا۔ ڈاک تو نہیں تھی، فقط ایک خط تھا، وہ بولا۔ آئینہ رستم کو دکھایا گیا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اس کے سامنے وہی آئینہ 2 مرتبہ پہلے بھی ٹوٹ چکا ہے۔ دونوں مرتبہ نیا خریدا گیا، لیکن شکر ہے کہ وہ آئینہ جو نسلاً بعد نسلاً چلا آ رہا تھا بالکل صحیح سلامت ہے۔ رات کو ہم نے دیکھا کہ روفی کے ابا دفتر میں کام کر رہے ہیں۔ ان کے ڈپارٹمنٹل امتحان ہو رہے تھے۔ روفی اندر گئے، سلام کیا اور پوچھا، سنائیے ابا جان، پرچے کیسے ہو رہے ہیں؟ اچھے ہو رہے ہیں، شکریہ۔ امتحان مشکل تو نہیں لگ رہا؟ نہیں، آسان ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ پھر بھی آپ اتنی محنت نہ کیا کریں، اتنی دیر تک جاگا بھی مت کریں، ورنہ صحت پر برا اثر پڑے گا، اور اپنی اینک سنبھال کر رکھا کریں، نوکر اکثر اسے لگا لیتے ہیں۔ روفی کے ابا کی اینک کچھ ایسی تھی کہ جو اسے لگاتا چند قدم چل کر دھڑام سے گرتا۔ ہم نے کئی مرتبہ تجربہ کیا۔ روفی کے ہاں ان کے کئی رشتہ دار ملنے آئے، جن کے ساتھ بے شمار بچے تھے، نہایت شوق اور شریر قسم کے بچے۔ روفی کی امی نے ننھے میاں سے کہا، ننھے دادی جان کو پیار کرو۔ امی، میرا قصور؟ انہوں نے ٹھنک کر پوچھا۔ اچھا چلو انہیں اپنا سبق پڑھ کر سناؤ، یا کوئی ضرب المثل ہی سنا دو۔ کل کا کام آج پر مت چھوڑو، ننھے میاں سینہ تان کر بولے۔ غلط ہے، سوچ کر پھر بتاؤ، ان کی امی نے ڈانٹا۔ آج کا کام پرسوں پر مت چھوڑو۔ چلو رہنے دو، ان کی دادی جان بولی۔ اچھا یہ بتاؤ، تم صبح کتنے بجے جاگتے ہو؟ جب سب جاگتے ہیں۔ بچوں کو تو مرغ کی اذان کے ساتھ اٹھنا چاہیے۔ جی ہمارے ہاں مرغی نہیں، تو سورج کی پہلی کرن کے ساتھ اٹھنا چاہیے۔ جس کمرے میں ہم سوتے ہیں اس کا رخ مغرب کی طرف ہے۔ ادھر بچوں نے ہمیں پریشان کر دیا۔ ایک پوچھتا تھا، بھائی جان چڑیا گھر کو چڑیا گھر کیوں کہتے ہیں؟ دوسرا یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ چیتے اور شیر وغیرہ سرکس سے پہلے کیا کیا کرتے تھے۔ ایک کا غبارہ اڑ گیا۔ وہ یہ دریافت فرما رہے تھے کہ کشش ثقل نے غبارے کو روکا کیوں نہیں۔ کشش ثقل سے ان کا اعتبار اٹھ چلا تھا۔ ایک بچے نے بتایا کہ اس نے ایک شخص کو دیکھا تھا جس کا نصف چہرہ بالکل سیاہ تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ روفی نے پوچھا۔ اس کا بقیہ نصف چہرہ بھی سیاہ ہی تھا، دوسرا بولا۔ ہمارے ماسٹر صاحب بارش میں چھتری استعمال نہیں کرتے۔ تو پھر کیا کرتے ہیں؟ بس بھیگ جاتے ہیں۔ تیسرا بھاگا بھاگا آیا، امی جان میں نے باغ میں خرگوش دیکھا ہے۔ وہم ہوگا۔ اچھا تو کیا وہم کی ایک سفید دم اور 2 لمبے لمبے کان ہوتے ہیں؟ ہم تنگ آ گئے۔
عجب گستاخ اور ہونک بچوں سے واسطہ پڑا تھا۔ آخر روفی اور میں اٹھے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کسی نے پوچھا۔ باغ میں پھل توڑنے۔ لیکن پھل تو ابھی کچے ہیں، کل ہی تو دیکھے تھے۔ شاید کچھ پک گئے ہوں۔ بیٹھے رہو، پھر کبھی دیکھ لینا۔ اور ہمیں بیٹھنا پڑا۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے، جب میں چھوٹا سا تھا تو اس قدر نحیف تھا، اتنا کمزور تھا کہ میرا کل وزن 4 پاؤنڈ تھا۔ مجھے دنیا بھر کی بیماریوں نے گھیرے رکھا۔ تو کیا آپ زندہ رہے تھے؟ ایک ننھے نے دریافت کیا۔ ایک خاتون فرما رہی تھی، اس وقت اپنے ملک میں ہم جاگ رہے ہیں، لیکن امریکہ کے بعض حصوں میں لوگ سو رہے ہوں گے۔ سست الوجود کہیں گے، ایک اور ننھے نے بات کاٹی۔ آئس کریم جلدی سے کھا لو ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی، ایک طرف سے آواز آئی۔ یہ کافی تو جلی ہوئی ہے، دادی جان ننھے میاں سے پوچھ رہی تھی۔ کیوں ننھے، یہ سڑک کہاں جاتی ہے؟ جی جاتی واتی تو کہیں نہیں، ہر صبح مجھے یہیں ملتی ہے، اگر رات کو کہیں چلی جاتی ہو تو پتہ نہیں۔ مگر یہ وہی سڑک تو ہے جو نیلی سڑک سے جا ملتی ہے اور پشاور جاتی ہے۔ تو پشاور سے واپس کون سی سڑک آتی ہے؟ ایک ننھے نے پوچھا۔ ہمارے ماسٹر صاحب کی سالگرہ ہے، انہیں کیا تحفہ دیا جائے؟ آواز آئی۔ ایک کتاب دے دو۔ مگر ان کے پاس ایک کتاب ہے، دادی جان نے پھر ننھے سے سوال کیا۔ وہ جو سامنے جانور چر رہے ہیں، کتنے ہیں؟ 22۔ کچھ دیر کے بعد جواب ملا۔ شاباش، اتنی جلدی تم نے کیوں کر گن لیے؟ بالکل آسان ہے، پہلے جانوروں کی ٹانگیں گن لی، پھر 4 پر تقسیم کر دیا۔ ایک صاحب جو غالباً شکاری تھے اپنی آپ بیتی سنا رہے تھے کہ کس طرح وہ جنگل میں چھپتے پھر رہے تھے اور ایک شیر ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ بچے طرح طرح کے سوال پوچھ رہے تھے۔ شیر کا رنگ کیسا تھا؟ آپ کی شیر سے دشمنی کیا تھی؟ شیر موٹا تھا یا دبلا؟ آپ نے شیر کی کمر پر لت کیوں نہیں ماری؟ کیا آپ ڈرپوک تھے جو شیر سے ڈر رہے تھے؟ وہ تھوڑی سی بات کرتے اور سب بچے چلا کر پوچھتے، پھر کیا ہوا؟ اور ساتھ ہی بے تکے سوالوں کی بوچھار شروع ہو جاتی۔ وہ بالکل ہی تنگ آ چکے تھے۔ ایک مرتبہ بچوں نے پھر پوچھا کہ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہونا تھا؟ وہ اپنے بال نوچ کر بولے، پھر شیر نے مجھے کھا لیا۔ اور بچوں نے تالیاں بجائیں۔ ایک ننھا اپنا ڈھول اٹھا لایا اور ساتھ ہی لکڑی کا نصف گھوڑا جسے آری سے کاٹا گیا تھا۔ گھوڑے کا نام لوئی 3.5 تھا۔ انہوں نے وجہ بتائی کہ پہلے انہوں نے اسے کسی دوست کے ساتھ مل کر خریدا تھا، تب اس کا نام لوئی ہفتم تھا۔ دونوں دوستوں کی لڑائی ہوئی تو گھوڑے کو آری سے آدھا آدھا تقسیم کیا گیا، چنانچہ اس کا نام لوئی 3.5 رکھا گیا۔ ہم پھر اٹھے۔ کہاں جا رہے ہو؟ جی باغ میں، شاید اب پھل پک گئے ہوں۔ لیکن ہمیں پھر بٹھا لیا گیا۔ دوسرے کمرے سے ایک بچے نے صدائے احتجاج بلند کی اور نعرہ لگایا۔ ہم بھاگ کر پہنچے تو دیکھا کہ 2 بچے لڑ رہے ہیں۔ بڑا چھوٹے کی خوب توازے کر رہا تھا۔ مشکل سے دونوں کو علیحدہ کیا۔ دادی جان کے سامنے مقدمہ پیش ہوا۔ لڑائی کی تفصیل بیان کی جا رہی تھی۔ چھوٹا بچہ ڈنگے مار رہا تھا کہ میں نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، وہ کہہ رہا تھا۔ میں نے اس کو پکڑ کر اپنے اوپر گرا لیا اور اپنی ناک اس کے دانتوں میں دے دی۔ پھر میں نے اس کی کوہنی اپنی پسلیوں میں چبو دی اور دھڑام سے اس کا مکہ اپنی کمر میں رسید کیا۔ پھر زور سے اس کا تھپڑ اپنے منہ پر مارا۔ پھر میں نے جو اس کی ٹھوکر اپنے گھٹنے میں لگائی ہے تو بس۔ ہم پھل توڑنے کے بہانے سے بامشکل وہاں سے نکل سکے۔ باغ میں روفی اور میں دیر تک سوچتے رہے کہ دنیا میں کیسے کیسے نامعقول اور بیہودہ بچے بستے ہیں۔ روفی نے کمرے کے دروازوں پر اندر کی طرف خوش آمدید لگایا تھا، اس طرح کہ جو شخص کمرے میں بیٹھا ہوا ہو اسے یہ ہر وقت نظر آتا رہے۔ یہ ماسٹر صاحب کے لیے تھا۔ روفی کے لیے نئی رضائی تیار ہو رہی تھی۔ انہیں رضائی کے نقش و نگار بے حد پسند تھے، اس لیے انہیں دیکھ کر روفی کو مغل آرٹ یاد آ جاتا تھا۔ ابھی اچھی خاصی گرمیاں تھیں، لیکن رات کو وہ پنکھا چلا کر رضائی اوڑھتے تھے۔ ایک اور امتحان آ رہا تھا۔ ہمیں زائد کام کرنے کو کہا گیا۔ رستم پوچھنے لگا، اتنے پریشان کیوں ہو؟ روفی بولے، کیا بتائیں، صبح کام، شام کو کام، کام کام، تنگ آ گئے ہیں۔ اتنا کام کب سے شروع کیا؟ کل سے شروع کریں گے۔ رستم پڑھا لکھا تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ ہمارا ہاتھ بٹائے گا اور حساب کے سوال نکال دیا کرے گا۔ اس کے بعد دیر تک
बड़ों पर तबसरे होते रहे कि ये मजे करते हैं, इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, ना इन्हें शाम को ट्यूशन की मुसीबत है, ना ये सुबह उठने की कैद। इनको आजमाइशें, इनके इम्तिहान, इनके कड़े दिन गुजर चुके हैं, वगैरह वगैरह। फिर हमारा इम्तिहान हुआ। हमें कुछ और बताया गया था, लेकिन पर्चे कुछ और ही आए। चुनांचा हम कुछ और ही लिखाए, बस फेल होते होते बचे। हर एक ने हमें हस्बे तौफीक डांटा। बावर्ची ने हमदर्दी के तौर पर पूछा, सुना है आपका इम्तिहान इतना अच्छा नहीं रहा, क्या बात हुई? रूफी बोले, बात ये हुई कि मुझे पता नहीं था कि दरियाए मिसिसिपी और टिम्बकटू कहाँ हैं। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि अपनी चीजें संभाल कर रखा करो। मास्टर साहब हमारे पर्चे लेकर आए। पहले उन्होंने तालीम की अहमियत और मेहनत के फवाइद पर छोटा सा लेक्चर दिया। फिर गलतियां गिनवानी शुरू कर दी। तुम्हारा जोग्राफिया बेहद कमजोर है। ये देखो, इस नक्शे में रेलवे लाइन इस जंक्शन से आगे चलते चलते एकदम दरिया बन जाती है और खलीज बंगाल में गिरती है। ये छोटी सी झील समंदर के ऐन दरमियान वाक़ है और इस दरिया से एक सड़क निकलती है जो वापस पहाड़ों की तरफ जाती है। तुमने अब तक एटलस नहीं खरीदी? जी नहीं, मैं महीनों से चला रहा हूँ। आखिर तुम एटलस क्यों नहीं खरीदते? जी, दुनिया के सियासी हालात जरा दुरुस्त हो लें फिर खरीद लेंगे। और ये तूफान नूह के मुतल्लिक तुमने ऊट पटांग बातें लिखी हैं। तुमने लिखा है कि वो कश्ती किसी पहाड़ पर ठहरी ही नहीं। जनाब, पहाड़ों पर भी कभी कश्तियां ठहरी हैं, लेकिन उन दिनों सैलाब आया हुआ था, चारों तरफ पानी ही पानी था। अच्छा भला तुम उस कश्ती में होते तो उसे कहाँ ले जाते? जी, मैं उसे किसी अच्छी सी बंदरगाह में ले जाता और फिर उन तमाम जानवरों को बाहर निकालकर एक सर्कस खोल लेता। उफ, वो सैलाब था चारों तरफ। मास्टर साहब सर हिलाकर बोले, और ये मजमून इतना लंबा क्यों है? इसे सिर्फ 3 सफ़ों का होना चाहिए था। रूफी को लंबे लंबे जवाब मजमून लिखने का बहुत शौक था, अगरचे वो होते थे बिल्कुल यूं ही से। 3 सफ़ों की कैद को उन्होंने यूं नजरअंदाज किया कि पहले सफ़े पर नंबर 1 लिखा, दूसरे पर नंबर 2, उसके बाद कई सफ़ों को इकट्ठा करके पिन कर दिया और उस पर नंबर 3 लिख दिया। और फिर ये मजमून अच्छा भी नहीं है। जनाब, आप ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा नहीं है। ये कह सकते हैं कि आपको पसंद नहीं आया। अच्छा चलो, यूं ही सही कि मुझे पसंद नहीं आया। और ये तारीख के पर्चे में तुमने इजाद किया क्यों बार बार लिखा है? तुमने लिखा है कि शाहजहां ने ताजमहल इजाद किया, जहांगीर ने जहांगीर मकबरा इजाद किया, कुतुब साहब ने कुतुब साहब की लाठी इजाद की। जी, ये इसलिए कि पहले इन चीजों का किसी को इल्म नहीं था। दरियाफ्त की, मैंने लुकमा दिया। नहीं, दरियाफ्त भी नहीं की, बनाई, तामीर की। मास्टर साहब बोले, सच कहो, तुम्हारा स्कूल का काम कौन करता है? ईमान से बताओ। जी, रुस्तम किया करता है। अकेला? जी नहीं, हम उसकी मदद किया करते हैं। तुम दोनों को अपना खत खूबसूरत बनाना चाहिए, फिर आप हमारी इमला में गलतियां निकालेंगे। मास्टर साहब शायद कोई खुशखबरी सुनकर आए थे। हमसे बिल्कुल खफा नहीं हुए। चलते वक्त कहने लगे, इतनी गलतियां मैंने किसी और के पर्चे में नहीं देखी। जी, गलतियां तो हम सब करते हैं, इसीलिए तो पेंसिल के साथ रबड़ लगाई जाती है। रूफी मौतबाना बोले। चपरासी बीमार पड़ गया। उसकी ड्यूटी हमें दे दी गई, टेलीफोन और मुलाकातियों का ख्याल रखना और उस बेवकूफ तोते की निगरानी करना। उसकी बीमारी भी अजीब सी थी। सुबह कहता है नमूनिया हो गया है, शाम को कहता है नहीं सर, शाम था। कभी कहता कि बावला कुत्ता काट गया था। उसे साबित करने के लिए उसने कुत्ते के भौंकने की नकल भी उतारी। फिर रुस्तम ने उसे बताया कि इस मर्ज में मरीज मर जाता है, लेकिन भौंकता हरगिज नहीं। चुनांचा उसने मर्ज फौरन बदल लिया। ये मर्ज तब तक मालिकोलिया, खून के दबाव, जुकाम वगैरह से होता हुआ आसेब पर आकर का। आखिर में उसने फैसला कर लिया कि उस पर किसी भूत का साया है। शाम को हम बावर्ची खाने में बैठे थे। बावर्ची खाना पका रहा था। रुस्तम पास बैठा था। भूतों के किस्से हो रहे थे। रात तुम सोते हुए शोर मचा रहे थे, मैंने रूफी से कहा। मैं भौंकते हुए कुत्तों को रात भर देखता रहा, तुमने वो शोर सुना होगा। भूत तो मैंने देखा था पिछले साल, बावर्ची बोला। कैसा था? एक बहुत बड़े गधे जैसा। तुम अपने साय से डर गए होगे, रुस्तम ने बताया। नहीं नहीं, सचमुच का भूत था।
اس نے میرا پیچھا کیا، میں نے بھاگ کر دروازہ بند کر لیا، مگر پھر بھوت دیوار سے نکل آیا۔ اوہ، تم نے کیا کیا؟ میں دوسری دیوار میں سے باہر نکل گیا۔ کیا ہانک رہے ہو؟ رستم بولا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہوا تھا، مگر میں اس وقت خواب دیکھ رہا تھا۔ یہ خواب سنا رہا ہوں؟ میں اپنی آپ بیتی سناتا ہوں، رستم کہنے لگا۔ ان دنوں میں اپنے کھیت میں کام کیا کرتا تھا۔ کھیت کے رستے میں قبرستان بھی پڑتا تھا اور شمشان بھی۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں رات کو کھیت میں پانی لگانے جا رہا تھا کہ شمشان سے میرے پیچھے ایک بھوت ہو لیا۔ دیکھنے میں وہ بالکل انسانی روپ میں تھا۔ اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، بس میری نقلیں اتارنے لگا۔ میں ڈر سے کانپنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بھی کانپ رہا ہے۔ میری گگی بندھی، اس کی بھی گگی بن گئی۔ ایک پیر وہاں رہتے تھے۔ میں اگلے روز ان کے پاس گیا۔ انہوں نے تو پہلے ایک تعویذ لکھا، پھر کچھ سوچ کر بولے، تم اس مردود سے کام کیوں نہیں لیتے؟ چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق میں اگلے روز 2 ہل اور 2 بیل فالتو لے گیا۔ رات کو وہ آیا۔ میں نے اپنا ہل اٹھایا، بیل جوتے۔ اس نے فوراً دوسرا ہل لیا اور بیل جوت لیے۔ میں نے ہل چلانا شروع کیا، اس نے بھی یہی کیا۔ غرض یہ کہ رات بھر ہم دونوں نے خوب ہل چلایا۔ علی صبح وہ واپس چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے اس سے ہل چلوایا، فصل کٹوائی، ناج نکلوائی، بوریوں میں بند کروایا۔ پھر اچانک نہ جانے اسے کیا ہو گیا۔ شاید کسی اور بھوت نے اسے پٹی پڑھا دی تھی یا کچھ اور وجہ تھی۔ اس کے تیور بدل گئے۔ وہ میری طرف گھور گھور کر دیکھتا، میرے قریب آنے کی کوشش کرتا۔ میں پیر صاحب کے پاس گیا۔ انہوں نے پہلے تو تعویذ لکھا، پھر کچھ دیر سوچ کر تعویذ واپس لے لیا اور مجھے ایک تجویز بتائی۔ اس پر میں نے فوراً عمل کیا۔ شام کو میں نے 2 گھڑے کھودے، ایک میں خوب انگارے دہکائے، دوسرا یوں ہی رہنے دیا۔ دونوں پر ایک ایک اینٹ جمائی اور اوپر سے راکھ چھڑک دی۔ رات کو وہ آیا۔ میں نے اسے خوب کام لیا۔ پھر میں نے انگڑائی لی، اس نے بھی انگڑائی لی۔ میں بولا، بھائی اب تو آرام کرنا چاہیے۔ وہ اسی طرح بولا، بھائی اب تو آرام کرنا چاہیے۔ میں راکھ ہٹا کر ٹھنڈی اینٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے بھی اسی طرح کیا، دہکتی ہوئی اینٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک فلک شگاف نعرہ لگایا اور جو وہاں سے غائب ہوا تو پھر کبھی نہیں آیا۔ باورچی نے بتایا، جہاں میں پہلے ملازم تھا وہاں حویلی میں ایک بھوت رہتا تھا، مگر اس سے کوئی ڈرتا ہی نہ تھا۔ بچے تک اس کا مذاق اڑاتے۔ جب وہ ڈرانے کی کوشش کرتا تو اسے جھڑک دیا جاتا کہ کیوں بیکار شور مچا رہے ہو، ناحق اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہو اور ہمارا بھی۔ کبھی کبھی اسے چائے کی دعوت دی جاتی۔ بھوت رات گئے میرے پاس آتا اور اپنی اس درگت پر 8 آنسو رویا کرتا۔ سب سے زیادہ غم اسے اس بات کا تھا کہ قاعدے کی روح سے اسے سب کو ڈرنا چاہیے تھا، اور یہ کہ بحیثیت ایک بھوت کے اسے نہایت ظالم اور سخت دل ہونا چاہیے تھا۔ اس نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش بھی کی۔ آخر میں نے ایک روز سنا کہ بیچارہ کہیں شرم سے سمندر میں ڈوب کر مر گیا۔ ایک بھوت ہمارے چپراسی پر بھی تو سوار ہے، یہ فرضی بیمار ہے، رستم بولا۔ اس کا مرض فرضی ہے، اس لیے اس کا علاج بھی فرضی ہونا چاہیے۔ جب سب چلے جاتے ہیں تو یہ بالکل تندرست ہو جاتا ہے۔ جب سب چلے جاتے ہیں تو یہ دوائیاں کہیں ادھر ادھر پھینک دیتا ہے، اور الیاس صبح اٹھ کر ورزش کرتا ہے تاکہ سارا دن لیٹے رہنے سے کہیں صحت خراب نہ ہو جائے۔ تو کیا یہ جھوٹ بولتا ہے؟ ہم حیران رہ گئے۔ بالکل، لڑکوں، دنیا میں جھوٹ ایک نہایت اہم چیز ہے، اس کے بغیر گزارا مشکل ہے۔ اب تم جھوٹ بولتے ہو تو تمہیں تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے، آہستہ آہستہ یہ افسوس غائب ہو جائے گا اور تم بے دھڑک کھلم کھلا جھوٹ بولا کرو گے۔ صبح سے جو جھوٹ بولنا شروع کرو گے تو شام تک سراسر جھوٹ بولو گے۔ حیوانوں سے جھوٹ بولو گے، انسانوں سے جھوٹ بولو گے، یہاں تک کہ خدا سے بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کرو گے۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر صاحب کی کار آ گئی۔ وہ مریض کو دیکھنے آئے تھے۔ ہم نے تہیہ کر لیا کہ اب اس مریض کو شفا دلا کر ہی چھوڑیں گے۔ ہم نے ڈاکٹر صاحب کو سلام کیا۔ روفی بولے، جناب مریض کی طبیعت اس قدر خراب ہے کہ وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتا۔ آج تمہارا ٹیمپریچر کتنا تھا؟ ڈاکٹر صاحب نے مریض سے پوچھا۔ 108 کے قریب تھا۔ اس قدر زیادہ؟ کہیں تم نے تھرمامیٹر سے چائے میں شکر تو نہیں ہلائی؟ روفی نے کہا۔ تم نے ہدایت کے مطابق دوا پی تھی؟ ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا۔ جناب، اس نے بوتل پر لکھی ہوئی ہدایت پر عمل کیا ہے
कि कॉर्क को मजबूती से बंद रखो। रूफी बोले। जब डॉक्टर साहब नुस्खा लिख रहे थे तो रूफी बड़ी संजीदगी से मुंह बनाकर कहने लगे, जनाब अगर फुर्सत हो तो मुझे भी मुलाहिजा फरमाइए। मैं तंदुरुस्त रहता हूँ, आज तक बीमार नहीं हुआ, यहाँ तक कि मुझे मामूली सा नज़ला जुकाम भी नहीं होता। बाज़ औक़ात तो मैं बहुत डरता हूँ कि कहीं मेरे निज़ाम में कोई खराबी तो नहीं है। हम अगली सुबह उठे, खिड़की से झांक कर देखते हैं तो मरीज साहब कमरे में वर्जिश कर रहे हैं, छलांगे लगाई जा रही हैं, दड़ पेले जा रहे हैं। हमने अंदर जाकर उनसे साफ साफ कह दिया कि मौलाना, या तो आज सुबह से अपना टेलीफोन वो नालायक तोता और मुलाकातियों को संभालो, वरना हम सबसे कह देंगे। आदमी समझदार था, फौरन तंदुरुस्त हो गया। अगले हफ्ते मास्टर साहब के यहाँ चोरी हो गई। उनका कुंबा चंद दिनों से कहीं गया हुआ था। उस रात वो खुद भी कहीं मदू थे। घर खाली था। कोई मौका पाकर बिल्कुल सफाई कर गया। सुबह को हम उनके मकान पर गए। रूफी ने बड़े गौर से सब कुछ देखा, फिर बोले, घबराने की कोई बात नहीं, खुशकिस्मती से हम इन दिनों सुराग रसानी की कहानियां पढ़ रहे हैं। हम दोनों ने मशवरा किया। मास्टर साहब से बिल्कुल थानेदाराना अंदाज में सवाल पूछे, पाँव के निशान देखे, मकान को इधर उधर से सूंघा। नतीजा ये निकला कि एक स्याह रंग की बिल्ली जो बरामदे में बंधी हुई थी पकड़ ली गई। ये बिल्ली मौके पर मौजूद थी। उसने चोर को देखा था। बिल्लियां समझदार होती हैं, उनकी आंखें रात को चमकती भी हैं, वो अंधेरे में बाखूबी देख सकती होंगी। ये चोर को पहचान सकती है। अगर इसने चोर को देखा तो घुराएगी, पंजा मारेगी या किसी और तरह खफगी का इजहार करेगी। हम उसे आसपास सड़कों पर लिए फिरेंगे। चोर भी नजदीक ही रहता होगा। ये किसी भेदी का काम था। शाम को हम झील के किनारे बैठे मछलियां पकड़ रहे थे। दरअसल हमने कांटों में मछलियां पहले से लगाई हुई थी। पानी में डोर थी और डोर के सिरे पर मछली। ये रुस्तम के लिए किया था। आज उसे मछलियां पकड़कर दिखा देंगे। जब वो हमें लेने आया तो चोरी की बातें शुरू हो गई। हमारा ख्याल था कि लोग महज दूसरों को परेशान करने के लिए चोरी करते हैं और ये एक किस्म का मजाक है। वो हमें बताने लगा कि लोग इसलिए चोरी नहीं करते बल्कि दूसरों की चीज़ों पर कब्जा जमाने के लिए करते हैं और फिर उन चीज़ों को कभी वापस नहीं लौटाते, और ये इंसान की हवस है जो उसे चोरी के लिए उकसाती है। कई लोग बड़ी बड़ी चोरियां भी करते हैं। इंसानों को चुरा लेते हैं, ज़मीन के बड़े बड़े खित्तों बड़े आज़मों को चुरा लेते हैं। इतने में सड़प से पानी से आवाज़ आई। ये आवाज़ सुनी तुमने? हम दोनों चिल्लाए। ये मछली थी। फिर मैंने एक झटके से डोर खींची और मछली बाहर निकाल ली। रूफी ने भी यही किया। तुम देखते जाओ, कुछ देर में यहाँ मछलियों के ढेर लग जाएंगे, तब तो तुम्हारा शुबा रफा हो जाएगा, हमने कहा। फिर हम दूसरे किनारे की बातें करने लगे कि जब कभी हम वहां गए तो रुस्तम को भी साथ ले जाएंगे। वो मुस्कुराकर बोला, लड़कों, ये खुद फरीबी की नीली झीलें और दूसरे किनारे उम्र भर पीछा नहीं छोड़ते। हम जिंदगी भर अपने आप को फरेब देने की कोशिश करते रहते हैं, ये यकीन दिलाने की कोशिश में कि जो चीजें यहाँ नहीं है वो वहां है। आज तुमने दो मरी हुई मछलियां अपने कांटों में इसलिए लगाई थीं कि तुम्हें अब तक यकीन है कि दुनिया झूठी है और तुम्हारा तस्वर सच्चा है। दूसरे किनारे के मुतल्लिक तुमने कैसे सुहाने ख्यालात दिल में बसा रखे हैं। मैं वहां कई मर्तबा गया हूँ। वो किनारा बिल्कुल वीरान है, इस किनारे से कहीं ज्यादा बुरा है। मेरी मानो तो तुम कभी उस तरफ मत जाना, वरना तुम्हें अफसोस होगा। दूसरा किनारा बस दूर ही से अच्छा लगता है। बारी बारी बिल्ली पर हमारी ड्यूटी लगती। रात को मेरी ड्यूटी थी। सुबह उठकर देखता हूँ तो बिल्ली गायब है। भतेरा ढूंढा मगर नहीं मिली। रूफी सो रहे थे। मैं बाहर भागा कि कहीं ऐसी ही काली बिल्ली मिल जाए तो पकड़ लाऊं। यूं तो बिल्लियां हमारे यहाँ भी बहुत सी थीं, लेकिन उनमें स्याह एक भी नहीं थी। मैं दुआ मांग रहा था कि या इलाही कहीं से एक स्याह बिल्ली भेज। लोग कहते हैं कि बच्चों की दुआएं बहुत जल्द कबूल हो जाती हैं। लोग सच कहते हैं। मैंने सड़क पे एक आदमी देखा जिसके हाथ में थैला था और थैले में म्याऊं म्याऊं हो रही थी। उससे पूछा, वो बोला कि इसमें कोई 15-16 बिल्लियां हैं। मैं इनसे तंग आ चुका हूँ और इन्हें कहीं दूर छोड़ने जा रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि अगर वो एक स्याह बिल्ली मुझे निकाल दे तो मैं उसका एहसान उम्र भर नहीं भूलूंगा। उसने थैले में हाथ डाला। पहली बिल्ली सफेद थी, उसे वापस बंद किया। दूसरी, तीसरी भूरी थी, चौथी बादामी। उधर मेरा बुरा हाल था। किसी काली बिल्ली के दीदार के लिए आंखें बेताब हो रही थी।
خدا خدا کر کے سیاہ بلی نکلی اور میں لے کر بھاگا۔ روفی کے جاگنے سے پہلے سیاہ بلی وہیں بندھی ہوئی تھی۔ یہ بلی 2-3 دنوں میں کتنی موٹی ہو گئی ہے، وہ بولے۔ واقعی یہ نئی بلی گزشتہ بلی سے بڑی تھی۔ تیسری رات یہ بلی بھی بھاگ گئی۔ بدقسمتی سے اس رات بھی میری ڈیوٹی تھی۔ میں بڑا گھبرایا۔ اگر روفی کو پتہ چل گیا تو جان کھا جائیں گے۔ مجھے صبح تک نیند نہ آئی۔ اگلی صبح میں پڑوس میں گیا۔ ان کے ہاں ایک سیاہ بلی رہتی تھی۔ وہ ان سے ادھار مانگی۔ پہلے تو وہ متعجب ہوئے، غالباً پہلی مرتبہ کوئی بلی ادھار مانگنے آیا تھا۔ پھر انہوں نے اس شرط پر بلی دی کہ میں تیسرے دن واپس لوٹا دوں گا۔ ساتھ ہی اس کے ناشتے، لنچ اور ڈنر کے متعلق ہدایتیں کیں کہ ناز و نام میں پلی ہوئی ہے، کہیں دبلی نہ ہو جائے۔ یہ بلی بہت موٹی تھی۔ اسے دیکھ کر روفی بولے، بھائی یہ بلی تو روز بروز موٹی ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ پہلی بلیوں کو سارا سارا دن بھوکا رکھا جاتا تھا، یہ بلی عجب شان سے رہتی تھی۔ خوش آمدید کرا کر کھانا کھاتی، ذرا ذرا سی بات پر برا مان جاتی اور دیر دیر تک روٹھی رہتی۔ آتے ہی اس نے روفی کے ابا پر پنجہ اٹھایا اور روفی سوچنے بیٹھ گئے کہ سراغ رسانی کے قواعد کے مطابق تو ان پر شبہ کرنا چاہیے۔ پھر کہنے لگے کہ محض پنجہ اٹھانے سے شبہ نہیں کیا جا سکتا، بلی کو کچھ اور بھی کرنا چاہیے۔ شام کو ماسٹر صاحب آئے۔ ان پر بلی نے نہ صرف پنجہ اٹھایا بلکہ آنکھیں بھی دکھائی اور دانت بھی نکالے، تو گویا ماسٹر صاحب نے خود اپنا سامان چرایا تھا۔ ان کے پوچھنے پر ہم نے تفصیل بتائی۔ وہ بولے، تم ناحق اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا۔ بھلا بلیوں سے بھی کبھی سوراخ نکلے ہیں؟ اور اگر سوراخ نکل گیا تو شرط رہی جو کچھ تم کہو گے کر دوں گا۔ تیسرے روز مجھے وہ بلی واپس کرنی پڑی۔ نئی بلی کی تلاش میں پھر مارا پھرا۔ بڑی مصیبتوں سے ایک لڑکے سے 1 روپے میں مریل سی کالی بلی خریدی۔ اسے دن بھر تو میں نے چھپائے رکھا۔ رات کو روفی نے دیکھا تو بڑا افسوس ظاہر کیا۔ ہائے ہائے بیچاری بلی، اسے کیا ہو گیا؟ یا کلفت اتنی دبلی کیسے ہو گئی؟ ہمیں جب فرصت ملتی بلی کو لے کر باہر نکل جاتے، اسی امید پر کہ چور اب ملا کہ اب۔ اور پھر خدا کا کرنا کیا ہوا، اسی مریل سی بلی نے جو اس قدر صلاح پسند اور خاموش طبیعت تھی، سب کے سامنے رسی توڑا کر چھلانگ ماری اور چپراسی کے اوپر سوار ہو گئی۔ یہ وہی چپراسی تھا جس نے کچھ عرصے پہلے اپنے عجیب و غریب مرض سے شفا پائی تھی۔ بلی اسے نوچے ڈالتی تھی، پنجے مار رہی تھی، غرا رہی تھی۔ ہم نے بامشکل اسے چھڑایا۔ بلی کی اس حرکت پر سب کو چپراسی پر شبہ ہوا۔ جب اسے ڈرایا دھمکایا گیا تو وہ مان گیا کہ اس نے چوری کی تھی۔ اگلے روز تک ماسٹر صاحب کی سب چیزیں واپس مل گئیں۔ ہماری بڑی تعریفیں ہوئیں، بلی کی بھی تعریفیں ہوئیں۔ ہماری سراغ رسانی کو سراہا گیا۔ ہماری تصویریں بلی کے ساتھ اتاری گئیں۔ اور حقیقت کا صرف مجھے علم تھا، بلی کے متعلق بھی اور چور کے متعلق بھی۔ چور تو محض اپنی بدقسمتی سے پکڑا گیا۔ ہوا یوں کہ بلی 2 دن سے بھوکی تھی۔ ادھر وہ سیدھا باورچی خانے سے نکلا۔ جب وہ بلی کے سامنے سے گزرا تو اس میں سے پلاؤ اور بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو بری طرح آ رہی تھی۔ بلی نے جو کچھ کیا وہ سراغ رسانی کے سلسلے میں نہیں بلکہ بھوک سے تنگ آ کر کیا۔ میں اور روفی باغ میں بیٹھے تھے۔ سامنے پھلوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ہمارے ذمہ یہ کام لگایا گیا تھا کہ ہم چھان کر کچے پھل الگ کر دیں اور پکے الگ۔ روفی بڑے غور و خوض سے چھانٹ رہے تھے، ایک ایک پھل پر بڑی دیر لگاتے تھے۔ میں نے پوچھا تو بولے، یہ انتخاب ہے جو مجھے مارے ڈالتا ہے۔ جانتے نہیں ہم آج کل کس قسم کی کہانیاں پڑھ رہے ہیں۔ میرے خیال میں پھل چک کر چھانٹے جائیں، میں نے مشورہ دیا۔ ہم نے پکے پھل کھانے شروع کر دیے۔ ماسٹر صاحب تشریف لے آئے۔ وہ ہمارا شکریہ ادا کرنے آئے تھے۔ لڑکوں، میں شرط ہار گیا، بتاؤ کیا کروں؟ آپ 50 مرتبہ خوش خط لکھیے کہ میں ہار گیا، روفی بولے، اور ماسٹر صاحب نے سچ مچ لکھ دیا۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب روفی اور میں جھیل کے کنارے لمبی لمبی گھاس میں بیٹھے تھے۔ رات کو بارش ہوئی تھی، صبح بالکل صاف طلوع ہوئی، خنک ہوائیں چل رہی تھیں، بادل تیر رہے تھے، جھیل کے نیلے پانی پر ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی۔ ہر چیز میں نکھار تھا، تازگی تھی، یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے دنیا ابھی ابھی تخلیق ہوئی ہے۔ ہم کہانیاں پڑھتے تھے، باتیں کرتے رہے، کھیلتے رہے۔ ہماری ڈوریں پانی میں تھیں،
दिन भर हमें मछलियों का इंतजार रहा। हम उन्हें भूनने का सामान साथ लाए थे। दिन ढले हमें रुस्तम लेने आया। ऐसे खुशनुमा नज़ारे को देखकर वो भी हमारे पास बैठ गया और अजीब अजीब सी बातें सुनाने लगा। जब रुस्तम ऐसी बातें करता तो वो हमें बिल्कुल अच्छा न लगता। वो बड़ी संजीदा किस्म की बातें कर रहा था कि क्या हो जो जिंदगी इसी खुद फरामोशी और खुद फरेबी में गुजर जाया करे, इसी तरह मुस्कुराती हुई गुजर जाया करे। लेकिन यूं नहीं होता। कोई कितनी ही कोशिश करे ऐसा हरगिज नहीं होता। इन ख्वाबों से चौंकना पड़ता है। वो हमें बताने लगा, लड़कों, तुम बड़े होगे तो तुम्हें अफसोस होगा। जो जो तुम्हारा तजुर्बा बढ़ता जाएगा, तुम्हारे ख्यालात में पुख्तगी आती जाएगी, ये अफसोस भी बढ़ता जाएगा। ये ख्वाब फीके पड़ते जाएंगे। तब अपने आप को फरेब ना दे सकोगे। बड़े होकर तुम्हें मालूम होगा कि जिंदगी बड़ी मुश्किल है। जीने के लिए मर्तबे की जरूरत है, आसाइश की जरूरत है, और उनके लिए रुपए की जरूरत है, और रुपया हासिल करने के लिए मुकाबला होता है। मुकाबले में झूठ बोलना पड़ता है, धोखा देना पड़ता है, गद्दारी करनी पड़ती है। यहाँ कोई किसी की परवाह नहीं करता। दुनिया में दोस्ती, मोहब्बत, उन्स सब रिश्ते मतलब पर कायम है। मोहब्बत आमेज बातों, मुस्कुराहटों, मेहरबानियों, शफकतों, इन सब की तह में कोई गर्ज पोशीदा है। यहाँ तक कि खुदा को भी लोग जरूरत पड़ने पर याद करते हैं, और जब खुदा दुआ कबूल नहीं करता तो लोग धैर्य बन जाते हैं, उसके वजूद से मुनकर हो जाते हैं। और दुनिया को तुम कभी खुश नहीं रख सकते। अगर तुम सादा लोग हुए तो दुनिया तुम पर हंसेगी, तुम्हारा मजाक उड़ाएगी। अगर अक्लमंद हुए तो हसद करेगी। अगर अलग थलग रहे तो तुम्हें चिड़चिड़ा और मकार गर्दानेगी। अगर हर एक से घुल मिलकर रहे तो तुम्हें खुशामदी समझा जाएगा। अगर सोच समझकर दौलत खर्च की तो तुम्हें कंजूस कहेंगे, और अगर फराग दिल हुए तो बेवकूफ। उम्र भर तुम्हें कोई नहीं समझेगा, ना समझने की कोशिश करेगा। तुम हमेशा तन्हा रहोगे, हत्ता कि एक दिन आएगा और चुपके से इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे। यहाँ से जाते वक्त तुम मतहैयर होगे कि ये तमाशा क्या था, इस तमाशे की क्या जरूरत थी, ये सब कुछ किस कदर बेमायनी और बेसूद था। सूरज गरूब हो रहा था। यकायक दूसरा किनारा जगमगा उठा। वहां बादल के टुकड़ों और धुंध ने ऐसा रंगीन और खुशनुमा माहौल बना दिया था कि हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। नाजुक सी हसीन मेहराबें, रंग बरंगे बुर्ज और मीनारे, बल खाते हुए जीने, दूर दूर तक फैली हुई फसलें। हमने रुस्तम को इशारे से वो महल दिखाया। कौन कहता है कि वो किनारा भी ऐसा ही है, वो देखो। फिर सब कुछ नीला हो गया। आसमान, झील, बादल और फिजा, और दूसरा किनारा। कायनात नीली हो गई। बादलों का बना हुआ वो हसीन महल संगे मरमर का बन गया, और उस पर हल्की हल्की चांदनी छा गई। इन बातों को काफी साल गुजर चुके हैं, और अब मुझे दूर अंदेश, जहां दीदा और अक्लमंद होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ये तवील अरसा मुझ में जरा भी तब्दीली ना ला सका। जब कभी जिंदगी की तलखियां सामने आती हैं, करी हकीकतें हसीन और नाजुक ख्वाबों को कुचल डालती हैं, तब मैं किसी ऐसी ही नीली झील के किनारे पनाह लेता हूँ, और जिंदगी में इन झीलों का तार बांधा हुआ है। ताहद निगाह ये झीलें इसी तरह चली गई हैं कि जहाँ एक खत्म होती है वहाँ दूसरी शुरू हो जाती है, और जहाँ हकीकत की हदें तसव्वुर की हदों को छूती हैं, वहाँ एक पुरस्रार खित्ता है, बिल्कुल वैसा ही हसीन और दिलकश। दूसरा किनारा।